کہ دین میں بھی یہی دو سسٹم تھے. دین کے بڑے امام حسین تھے جن کو پالیسی بنانا تھی. فوج کے بڑے حضرت عباس تھے جن کو لشکر کو لڑانا تھا. جس کے پاس پالیسی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے میں لڑائی نہیں ہوگی. مدینہ حرم رسول ہے، محترم جگہ ہے، یہاں کے اوپر تلوار نہیں چلے گی، بجائے فائدے کے دین کو نقصان پہنچ جائے گا. فوج کا بڑا خاموشی کے ساتھ ساتھ ہے. جو پالیسی آپ کی، دین کا بڑا آن کے مکے میں ٹھہرتا ہے، 4 مہینے کچھ دن مکے میں قیام کرتا ہے. عین حج کے زمانے میں یہ پالیسی بنتی ہے کہ یہاں سے نکل جانا ہے. پالیسی کے مطابق فوج کا بڑا ساتھ میں ہے، اس لیے کہ پالیسی بنانے والا دوسرا ہے. راستے میں دشمن کا پیاسا لشکر ملتا ہے، پالیسی جس کے قبضے میں وہ کہتا ہے کہ اس کو پانی پلایا جائے گا، ہم دشمن کی پیاس بھی برداشت نہیں کریں گے. فوج کا بڑا پانی پلانے میں خود مشغول ہے. کربلا میں خیمے دریا کے پاس لگتے ہیں. فوج کا بڑا بہترین جگہ ڈھونڈتا ہے خیموں کی، جو لڑائی کے اعتبار سے بھی، پانی کی سپلائی کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بہتر ہے نہر کے کنارے. لیکن جب دشمن کی فوج اعتراض کرتی ہے تو دین کا بڑا جو ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ تلوار کے نام پر پانی کے نام پر تلوار نہ چلے، دین کے نام پر چلے. اگر اس وقت تلوار چل جائے گی تو یہ کہا کہ جھگڑا اس کا ہو گیا کہ خیمے ان کے یہاں لگیں گے کہ ان کے یہاں لگیں گے. وہ پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا، اس میں ایسا واقعہ ہو گیا. لہذا اس پر جھگڑا نہ ہو، جھگڑا لا الہ الا اللہ پر ہو. کیا خیمے ہٹ جائیں گے یہاں سے؟ فوج کے بڑے کو برداشت تو بہت کرنا پڑا مگر خیمے ہٹ گئے. چاروں طرف سے دشمن آ رہے ہیں. کم دشمنوں سے لڑائی چھیڑ کے لڑ لینا آسان ہے، مگر جس کے قبضے میں پالیسی ہے وہ کہتا ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. 7ویں سے پانی بند ہو گیا. پالیسی میکر جو ہے وہ کہتا ہے پانی کے لیے تلوار ہمیں نہیں چلانا ہے، پیاسے رہو. فوج کا بڑا جو ہے وہ مان رہا ہے. 9 محرم کا دن گزر کے رات آ گئی. دشمن نے گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں لڑنے کے لیے. پیاسوں کا دہکتے ریگستان میں رات کو لڑنا آسان ہے، اس لیے کہ ریگستان رات کو ٹھنڈا ہوتا ہے اور دوپہر میں دہکتا ہے. لیکن پالیسی جس کے قبضے میں ہے وہ جانتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں لڑنے والے کل یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا. اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا کہ علی اصغر ہیں حسین کے ہاتھوں پر. ورنہ آپ خود سوچئے بھلا کوئی بچے کو تیر مار دے گا؟ ہم تو دھمکا رہے تھے، ہم یہ تک سمجھ رہے تھے کہ علی اکبر ہے، ورنہ کوئی رسول کی تصویر کو بناتا مارے گا. وہ اندھیرے میں دھوکے میں حسین شہید ہو گئے، ورنہ کوئی نبی کے نواسے کو تھوڑی مار ڈالتا. کہا یہ اپنے کالے کرتوت پر رات کا پردہ ڈال دیں گے، رات کی مہلت مانگ لو. فوج کا بڑا خود گیا رات کی مہلت مانگنے. لیکن جس کے بعد پالیسی اس نے طے کر دیا سویرے لڑائی ہوگی. ڈیسیشن اسی نے لیا. دیکھیے غور کیجئے گا، ڈیسیشن بڑے کا ہے، لیکن اب اس نے یہ ڈیسیشن لیا کہ کل سویرے لڑائی ہوگی. اب کل سویرے سے جتنا کریڈٹ ہے وہ علمدار کو جانا چاہیے، سردار کو نہیں. آپ میں سے بہتیرے آدمی کربلا جا چکے ہیں. کربلا ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ نہیں ہے.
آپ کربلا جا چکے ہیں، جو اس مجمع میں بہتیرے بیٹھے ہوں گے جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ کربلا میدانی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ نہیں۔ پہاڑی علاقوں میں لڑائی دیر تک کھینچنا آسان ہے، ایسے درے، ایسے پہاڑی موڑ، ایسے پہاڑی مقامات ہوتے ہیں جہاں ایک آدمی چھپ کے بیٹھ جائے رائفل لے کے تو پوری فوج کو روک سکتا ہے اور اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ سیف بیٹھا رہے گا۔ میدانی علاقوں میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو میں وہ مثالیں دیتا ہوں جو آپ کی آنکھوں کی دیکھی ہوئی ہیں، یہ کہیں دور نہیں جانا ہے، جو آپ کی روزمرہ کی بات چیت میں اٹھنے بیٹھنے میں سب معاملے ہیں۔ دیکھیے جب امریکن آرمی نے عراق کو حملہ کیا تو 4 دن کے اندر صدام کی حکومت ختم کر دی، 4-5 دن کے اندر صدام کی حکومت گر گئی تھی، ختم ہو گیا تھا۔ اور کئی برس ہو گئے افغانستان میں لوٹتے ہوئے، ابھی تک قابو نہیں پا سکے۔ کیا صدام اتنا کمزور تھا کہ جو 4 دن میں اس کے اوپر جیت حاصل ہو گئی، اور طالبان اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے اوپر قابو نہیں پایا جاتا؟ ایسا نہیں ہے، علاقے علاقے کا فرق ہے۔ عراق ہے میدانی علاقہ، میدانی علاقے میں 4 دن میں فتح ہو گئی۔ افغانستان ہے پہاڑی علاقہ، وہاں کئی برس ہو گئے جوجھتے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں چھپنے کے اور بچنے کے ٹھکانے بہت ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ بھی غور کیجئے کہ دشمن میدانی علاقے میں کامیاب ہوتا ہے، پہاڑی علاقے میں اس کو ٹائم لگتا ہے۔ عباس جہاں لڑوا رہے ہیں فوج کو وہ میدانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ نہیں۔ پہلے پوری سچویشن دیکھیے گا، تب آپ کو کمانڈر کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ ہتھیلی کی طرح میدان۔ پھر دنیا میں جو بھی لڑائیاں ہوئیں، دینی لڑائیاں بھی، خالی دنیاوی نہیں، حضور لڑے۔ کبھی شہر کو لیا اپنے پیٹ کے پیچھے جدھر سے حملے کا خطرہ نہ ہو، کبھی دریا کو رکھا جاتا ہے اپنی پیٹ کے پیچھے جدھر سے حملے کا خطرہ نہ ہو، کبھی کوئی پہاڑ ہوتا ہے پیٹ کے پیچھے کہ ادھر سے حملے کا خطرہ نہ ہو۔ کربلا میں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ کوئی اپنا شہر تھا کہ جو ان کو سپورٹ کرے، دریا سے دور تھے، دریا کی سپورٹ بھی ان کو نہیں تھی، پہاڑی اس علاقے میں تھی نہیں، لہذا پہاڑی کی سپورٹ بھی نہیں تھی۔ دشمن نے خیام حسینی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو 9 محرم کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئی ہے اس میں خیام حسینی آئی لینڈ بن گئے تھے، جزیرہ جس کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے، بیچ میں خشکی ہوتی ہے، ٹاپو جسے آپ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جگہ جو تھی جہاں خیام امام تھے وہ بالکل جیسے سمندر میں ٹاپو ہوتا ہے کہ چاروں طرف سمندر ہے اور بیچ میں وہ آئی لینڈ ہے، اس طریقے سے ایک آئی لینڈ بن گیا تھا خیمہ گاہ حسینی، جس کے چاروں طرف دشمن کی فوج کا سمندر پھیلا ہوا تھا اور بیچ میں یہ تھے۔ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ وہ مورخین جو بدترین دشمن اہل بیت ہیں اور یزید کے وفادار ہیں اور حسین کے مخالف ہیں، انہوں نے ظلم یزید کو ہلکا کرنے کے لیے یزید کی فوج کی تعداد کم کر کے بتائی ہے کہ جتنی شیعہ بیان کرتے ہیں صاحب اتنی نہیں، وہ تو بہت کہہ دیتے ہیں، ارے اتنی نہیں۔
اچھا تو آپ ہی بتائیے کتنی تھی؟ تو جو بدترین دشمن ہیں انہوں نے لکھا ہے 30,000 تھی. فوج یزیدی کی تعداد کم سے کم منیمم جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے 30,000 لکھی ہے. 30,000. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر اس مسجد کے اندر جو مومنین حال میں بیٹھے ہیں گنے جائیں تو 72 سے کہیں زیادہ ہیں. اس وقت جو ہمارے حال میں مجمع ہے یہ 72 سے زیادہ مومنین یہاں تشریف فرما ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں سمجھدار آدمیوں سے، اگر 30,000 کی ٹرینڈ آرمی آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے تو آپ کتنی دیر مقابلہ کر پائیں گے اور کتنی دیر سروائیو کر پائیں گے؟ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر 30,000 کی آرمی اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے تو حالانکہ آپ کی تعداد 100 سے زیادہ ہے اس حال کے اندر، لیکن آپ کتنی دیر سروائیو کریں گے اور کتنی دیر مقابلہ کریں گے؟ یقین مانیے بھائی صاحب 10 منٹ کا بھی مال نہیں ہے. آپ 10 منٹ کا بھی مال آپ نہیں ہے اگر 30,000 کی آرمی آپ پر اٹیک کر رہی ہے. تو اگر ہم انہی کی مان لیں کہ 30,000 تھے تو 72 ورسز 30,000 کوئی مقابلہ ہے؟ $72 ورسز 30,000 کوئی کمپیریزن ہے دنیا میں؟ کہیں سے کہیں تک ترازو کا پلہ کچھ ملتا ہے؟ دشمن کی اسٹریٹجی یہ تھی اور اسکیم یہ تھی کہ ادھر سے بڑھیں گے ادھر سے بڑھیں گے ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے. یہ سمندر جو ہے دشمن کی فوج کا یہ اس آئی لینڈ کو ہڑپ لے گا بس، اور ذرا دیر میں لڑائی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ ان کے پاس آدمی زیادہ نہیں ہے، ہم ہر طرف سے حملہ کریں گے. یہ کس طرف سے اپنا دفاع کریں گے؟ اور آخر میں ہم ان کو تھوڑی دیر میں ختم کر دیں گے. عاشور کا سویرا ہوتا ہے اور کمانڈر کی عظمت کا اظہار کا آغاز ہوتا ہے. سنیے گا ذرا. اب جو سویرا ہوا اور دشمن نے دیکھا خیام حسینی کو تو حیرت میں رہ گیا. خیموں کے 3 طرف خندق کھودی ہے. خندق میں پرانے زمانے میں جب خندقیں کھدتی تھیں تو پانی بھرے جاتے تھے، جو قلعوں وغیرہ کے سامنے خندقیں ہوتی تھیں. جہاں وضو کو پانی نہ ہو اور علی اصغر کے لیے پانی نہ ہو وہاں خندق کہاں بھری جائے گی پانی سے؟ تو پانی تو میسر نہیں تھا، خندق میں آگ جل رہی ہے. اب پہلا نقصان جو دشمن کو ہوا اور پہلی شکست جو دشمن کو ہوئی تو اس کی وہ اسکیم فیل ہو گئی کہ ہم چاروں طرف سے حملہ کریں گے. اس کو سمٹ کے ایک طرف آنا پڑا. اور حسینی لشکر کا کمانڈر یہی چاہتا تھا کہ چاروں طرف سے حملے کا خطرہ ختم ہو جائے اور ایک طرف سے حملہ ہو تاکہ اطمینان سے مقابلہ ہو. پاؤں پھٹی، سویرا ہوا، اتمام حجت کا سلسلہ تمام ہوا. دشمن نے اب اپنا نقشہ جنگ بدلا، کہا یہ تعداد میں کم ہے، ان کو تیروں سے چھلنی کر دو. وہ بھی فوجی تھے، کاغذ کے بنے ہوئے نہیں تھے، وہ لڑائیاں لڑے ہوئے لوگ تھے.
मार्के जंग में जाते आते रहते थे। उन्हें नक्शा जंग ये बनाया कि इनकी तादाद बहुत कम है, 72 हैं, इन पर तीरों की इतनी तेज बारिश करो कि छलनी हो जाए। और ये तीर अगर हमको मारेंगे भी तो इनके चंद तीर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और अगर हमें कोई छोटा मोटा नुकसान पहुंचा भी तो कोई बात नहीं। दुश्मन ने 5000 तीरंदाजों का परा अलग किया और 5000 तीरंदाजों ने हुसैन के लश्कर को टारगेट बना के अपनी कमानों में तीर जोड़े। ये तीर अगर इन 5000 तीरों के मुकाबले में 72 तीर चलते भी तो इनका जोर क्या तोड़ पाते। कमांडर ने अपने लश्कर को तीर चलाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि इस हमले का मुकाबला बिल्कुल नए अंदाज से किया, जिससे अक्ल बशर हैरान रह गई कि यह कैसे हो रहा है मुकाबला। जैसे ही वो अपनी तीर कमानों में तीर जोड़ने लगे और अंदाजा हुआ ये तीरों की बारिश करेंगे, कमांडर ने अपने लश्कर को इशारा किया। लश्कर वालों ने ढालें निकाल के अपने चेहरों पर रोकी और अपनी तलवार को गोल घुमाते हुए झपटे उन तीरंदाजों की तरफ। हर एक के सामने तलवार यूं घूम रही थी जैसे एक पंखा चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि जो तीर आए भी तो तीर तलवारों से टकरा टकरा के कट गए। और तीरंदाज दूर की लड़ाई के आदी हैं, करीब की लड़ाई के आदी नहीं हैं। वो तीर चलाते हैं, करीब आके नहीं लौटते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये हमारे करीब चले आ रहे हैं और हमारे तीर इन पर असर नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ पांव फूल गए और उनके हाथों से कमानें छूटने लगी और तीर गिरने लगे। इतने में ये उनके करीब पहुंच गए और जब उनके करीब पहुंच गए तो तलवारें निकाल के, अब जो उनको तलवारों के नीचे रखा है, तो 5000 का लश्कर करबला के मैदान में टुकड़े हो के भाग रहा था और उनकी लाशें गिर रही थी।